ایک دن حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے بھلائی کا پیغام لایا ہوں۔ وہ ہنس کر بولے، بھلائی تو ہماری گلیوں میں بہتی ہے، نبی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، قوموں کا عروج ایمان سے ہوتا ہے، اونچی دیواروں سے نہیں۔ سردار غرور سے بولے، ایمان یہ کون سی چیز ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے نرم لہجے میں کہا، جب فطرت روندی جائے تو شہروں کی عمریں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ قوم نے کہا، لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ سالوں تک حضرت لوط علیہ السلام انہی گلیوں میں کھڑے ہو کر پکارتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، مگر جواب میں تضحیق، غرور اور یہی آواز آتی، ہمارا جسم ہے، ہمارا اختیار ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، اس فاسق قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ حرکت میں آیا۔ ایک دن فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ آپ نے مہمان نوازی کی، مگر جب انہوں نے کھانا نہ چھوا تو فکر ہوئی۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم آپ کو بیٹے اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر کہا، ہم اس بستی کی طرف جا رہے ہیں جو حد سے بڑھ چکی ہے، وہاں نبی لوط ہیں، ہم ان کی قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شفقت سے سفارش کی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ فرشتے سادم پہنچے، خبر پھیلی، لوط کے گھر خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ لوگ دوڑ پڑے، دروازے پر چیخیں، دروازہ کھولو، یہ مہمان ہم سنبھالیں گے۔ حضرت لوط نے روکا، سمجھایا، مگر وہ نہ مانے۔ پھر فرشتوں نے اپنی اصل صورت ظاہر کی اور کہا، اے لوط، ڈریے نہیں، آپ کی بیوی کے سوا آپ کے گھر والے محفوظ رہیں گے۔ رات کے اندھیرے میں نکل جائیں اور پیچھے ہرگز نہ دیکھیں۔ پھر عذاب اترا، زمین لرز اٹھی، گھر الٹنے لگے، آسمان سے نشان زدہ پتھر برسنے لگے۔ ہر پتھر اپنے مجرم کا پتہ لیے ہوئے تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ سڑکیں، گلیاں، مکان، نام سب مٹ گئے، مگر واقعہ نہیں مٹا، کیونکہ اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے عبرت بنانا تھا۔ ایک شہر تھا جو ہنستے ہوئے آباد ہوا تھا، اور ایک قوم تھی جسے اللہ نے ہر نعمت عطا کی تھی، مگر یہ وہ سرزمین تھی جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ کیے جاتے تھے۔ ان لوگوں کا جرم اتنا انوکھا تھا کہ اس جیسا فعل انسانی تاریخ میں کبھی ریکارڈ ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ کو ان کا راستہ پسند نہ آیا، اور پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ پل بھر میں پوری بستی الٹ دی گئی، جو قیامت تک عبرت بن کر رہ گئی۔ یہ قوم لوط تھی، اور یہ شہر سادوم تھا۔ آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان دو شہر آباد تھے، سادوم اور عمورہ۔ سادوم وہ جگہ تھی جہاں زمین میں چشمے بھی تھے اور باغات بھی، فصلیں مضبوط، کھجوروں کے گچھے نرم، پھل بھرے ہوئے اور پانی میٹھا تھا، لیکن ان کے دل زمین کی مٹھاس کے برعکس سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ابتدا میں ان کے گناہ فرد تک محدود تھے، پھر سردار ہنسے اور بولے، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے، اور پھر یہ شوق عادت اور تہذیب بن گیا۔ گناہ محض فعل نہیں رہا، رواج بن گیا۔ رات کی تاریکیوں سے نکل کر کھلے مجمع میں بیٹھ کر وہ اعلانیہ فیصلے کرتے اور اللہ کے احکام کو مذاق بنا دیتے۔ اس وقت بابل کے شہر میں حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے۔ حضرت لوط وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے۔
صرف رشتہ دار نہیں بلکہ ایمان کے ساتھی بھی تھے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس بابرکت زمین کی طرف نجات دے کر لے گئے ہیں جس میں دنیا کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ یہ شام کا علاقہ تھا۔ حضرت ابراہیم ایک جگہ ٹھہر گئے اور حضرت لوط کو اللہ نے سادوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو عمارت، خوشبو، باغات اور رونقوں نے دل دہلا دیا، لیکن جیسے جیسے آپ لوگوں میں چلے چہروں سے خوشی کے آثار مٹتے گئے۔ آپ نے وہ کچھ دیکھا جو ایک نبی کے لیے روح کانپ جانے والا منظر تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فطرت کو چھوڑ کر خواہشات کو معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے بے رغبت ہو کر مردوں کی طرف مائل ہو چکے تھے، ایسا جرم جو تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا، اور یہ سب وہ اعلانیہ کرتے تھے۔ گلیوں میں بے حیائی، بیٹھکوں میں فحاشی، مسافروں کے ساتھ ظلم، سامان لوٹنا اور پھر ان پر فخر کرنا، یہ عام بات بن چکی تھی۔